بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر تم درد میں ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا درد کوئی نہیں جانتا، تو ایک بار اپنے رب کی طرف دیکھو اور اپنے دل کو بتاؤ کہ وہ علم رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ تمہارا درد بھی جانتا ہے اور تمہارے درد کی وجہ بھی۔ اگر تم دعائیں مانگتے ہوئے تھکنے لگو تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری مزید کوئی دعا قبول نہیں ہوگی، تو اپنے دل کو بتاؤ کہ تمہارا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور اس کا جواب بھی دے گا۔ اگر لگتا ہے کہ حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ناممکن کی طرف جا رہے ہیں اور تمہارے حصے میں کچھ نہیں آنے والا، اور خود کو بتاؤ کہ تمہارا رب کن فیکن کا مالک ہے، وہ کن فرما دے گا، فیکن ہو جائے گا۔ تمہارے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور حل نظر نہیں آتا، تو یاد رکھو تمہارا رب بہت بڑا ہے اور تمہارے اوپر وہ ایسے راز کھولنے والا ہے، اور مشکلات بھی ہیں جو تم نہیں جانتے، وہ بند راستے کھول دے گا، تمہارے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ لیکن ان سب سے پہلے تمہیں صبر کرنا ہوگا، یہ مشکل دور سے توکل اور یقین کی ڈوری سے کاٹنا ہوگا۔ حالات بدل جائیں گے، دیکھ لینا، بس دعا کرو اور کرتے جاؤ، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے رب سے بدگمان مت ہونا، دعاؤں کا سرا ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کیونکہ ایک دعا ہی ہوتی ہے جو ہمیں رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ اگر دعا کو بھی تم چھوڑ دو اور مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ہمارا یقین ہی ہمیں رب کے قریب کرتا ہے۔ ہم جو چیز مانگتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے، اور ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے، اسے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسی لیے تو اس نے دعا بنائی ہے، دعائیں مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اسے باتیں کریں، اسے بلاتے رہیں، اسے دور نہ ہو جائیں۔ اس کو اچھا لگتا ہے اپنے بندے سے باتیں کرنا، اس کی آواز سننا، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں وہ ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ ذرا دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا؟ تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا، اور ہزاروں منتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگتے ہو۔ تم نے بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا، مگر جانتے ہو محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ تم کیوں دیر سے آئی ہو، اور پھر بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے روح موڑ لیتے ہو۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کسی نے کہا کہ اپنی تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا، تو وہ تو بس تمہیں آزمائش سے گزار کر بہترین دینا چاہ رہا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے ایک بزرگ کو بازار میں روتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو بلاتے دیکھا کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ۔ تو اس آدمی نے اس بزرگ سے پوچھا کہ کوئی اللہ کی طرف آیا؟ تو اس نے بولا اللہ تو بلا رہا ہے لوگوں کو، لیکن لوگ نہیں آ رہے اللہ کی طرف، 50% ہے، مطلب کچھ آتے ہیں کچھ نہیں آتے۔ وہ ہنسا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر اسی آدمی کو اس نے دوبارہ قبرستان میں دیکھا، تو اس نے بولا
کہ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا یہاں دوسرا معاملہ ہے، یہاں لوگ تو راضی ہیں اللہ سے لیکن اللہ نہیں راضی ہو رہا، کیونکہ جب ہم زندہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ گناہ مت کرو، میری طرف لوٹ آؤ، تو ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو تب انسان اللہ کی طرف دوڑتا ہے، روتا ہے کہ کاش اللہ راضی ہو جائے، تب اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے آخرت کے لیے تیاری کر لے، پلیز کبھی بیٹھ کر سوچیے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سب نے بیٹھے نہیں رہنا، تو اس لیے کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے کم سے کم گناہ کیا کریں۔ بہت شکریہ۔